یہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں جن کے بارے میں ہم ہر نماز میں رب تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں سیدھا رستہ عطا فرما، ان لوگوں کا رستہ جو تیرے انعام یافتہ لوگ ہیں۔ انہی لوگوں کا تعارف اس آیا مبارکہ میں رب تعالیٰ فرما رہے ہیں، نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین، یہ میرے انعام یافتہ لوگ ہیں۔ اور آخر میں فرمایا وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا، جن لوگوں کو ان کی رفاقت میسر آ گئی، ان کا ساتھ میسر آ گیا، تو وہ اپنی خوش بختی پر ناز کریں کہ ان سے بڑھ کر کسی اور کا ساتھ اور رفاقت نہیں ہے۔ ان کی رفاقت، ان کی معیت اگر مل جائے یہ سب سے بڑی سعادت ہے، ان کا ساتھ سب سے بہتر ساتھ ہے، ان کی رفاقت سب سے بہتر رفاقت ہے۔ اس کا شان نزول کچھ اس طرح ہے، سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم علیہ السلام کے جانثار، آپ سے محبت کرنے والے صحابی ہیں، ہمہ وقت آپ کی مجلس میں موجود رہنے کے شوقین، ہمہ وقت آپ کی زیارت سے اپنے دل و دماغ، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کے رسیا تھے کہ ہمہ وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھنا، اٹھنا، آپ کی زیارت کرنا آپ کے بہترین مصروفیات میں شامل تھا۔ کہ نماز پڑھی ہے، گھر گئے ہیں، دوبارہ آ گئے ہیں، یعنی رسول اللہ سے جدائی برداشت ہی نہیں ہوتی تھی کہ ہم کسی وقت رسول اللہ سے جدا ہوں۔ صحابہ کے لیے یہ امر بڑا گراں تھا، وہ آپ سے جدائی کو برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ نماز پڑھی، گھر چلے گئے، پھر آ گئے۔ ایک روز یہی امر آپ کی شدت زیارت یوں اجاگر ہوئی کہ ایک دفعہ، دو دفعہ نماز میں بھی زیارت ہوئی لیکن گھر بھی چلے گئے۔ دوسری یا تیسری مرتبہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لیے پہنچے، اللہ کے رسول نے پوچھا ثوبان کیا معاملہ ہے؟ اور چہرہ کچھ متفکر دیکھا سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کیا کچھ متفکر، پریشان دکھائی دے رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ثوبان کیوں پریشان ہو؟ کیوں پریشان دکھ رہے ہو؟ کوئی مسئلہ ہے، کوئی تکلیف ہے؟ کس معاملے کی گرانی محسوس کر رہے ہو؟ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اپنے صحابہ سے پیار تھا جو آپ بانپ لیا کرتے تھے۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ آپ اپنے صحابہ کی پریشانیاں بھانپ لیا کرتے تھے، پوچھ لیا کیوں پریشان لگ رہے ہو؟ کہنے لگے اللہ کے رسول کوئی پریشانی نہیں، کوئی تکلیف نہیں، کوئی مصیبت نہیں، آج گھر میں بیٹھا تھا، بچوں کے ساتھ تھا مصروف، کھیل رہا تھا، معاملات میں مصروف تھا، یکا یک ایک خیال دل میں آیا، اس نے پریشان کر دیا، ذکرت موتی و موتک، میں نے اپنی اور آپ کی موت کو یاد کیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول آج تو جب جی چاہتا ہے آپ کے در پہ حاضر ہوتے ہیں، آپ کی زیارت کرتے ہیں، آنکھیں بھی ٹھنڈی ہوتی ہیں، دل بھی ٹھنڈا ہوتا ہے، ایمان بھی بڑھ جاتا ہے، آپ کے پاس بیٹھنے کی سعادت ملتی ہے۔ یہ قیمتی لمحات اللہ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں، آپ کے پاس آنے سے ہمیں کوئی روکتا نہیں ہے، آپ کے پاس بیٹھے رہتے ہیں۔ جب یہ موت کی اٹل حقیقت میرے اور آپ کے درمیان، ہمارے اور آپ کے درمیان لکیر کھینچ دے گی، آپ رخصت ہو جائیں گے یا ہم چلے جائیں گے۔ اللہ کے رسول آپ تو بہت اونچی جنت میں ہوں گے، اعلیٰ علیین میں ہوں گے، اعلیٰ عرفہ بالا جنتوں میں ہوں گے، بھلا کون ہمیں آپ کے پاس آنے دے گا؟ اللہ کے رسول آپ سے جدائی کا یہ خیال مجھے تڑپا گیا ہے، اور اس تڑپ نے آپ کے در پر آنے پر مجبور کر دیا کہ میں آپ سے سوال پوچھوں۔ اللہ کے رسول یہ جدائیاں، یہ دنیا کی جدائی کہیں پکی جدائی تو نہیں ہو جائے گی؟ ایک غلام آقا سے یہ سوال کر رہا ہے، ابھی یہ دونوں کی گفتگو جاری ہے، اللہ آسمانوں پہ یہ منظر دیکھ رہے ہیں، جبریل کو بلایا، کہا اپنے نبی سے جو اس کا غلام سوال کر رہا ہے اس کا جواب آسمانوں سے جبریل تو لے کے چلا جا، کیونکہ جس دل سے یہ سوال اٹھا تھا ان دلوں کے بارے میں رب کا قرآن کہتا ہے، گواہی دیتا ہے، امتحان اللہ قلوبہم للتقوی۔ اور لوگوں دنیا میں کوئی دل ایسے نہیں ہے جن کا میں نے امتحان لیا ہو، لیکن محمد کے صحابہ ایسے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ایک کا دل ٹٹولا، پھر ان کو منتخب کیا محمد کریم علیہ السلام کی جماعت کے لیے۔
قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، یہ ایک ایک امتحان کی چکی سے نکل کر محمد کریم علیہ السلام کی جماعت کے لیے منتخب کیے گئے، کیونکہ ان کے دل صاف، پاک، مطہر، اعلیٰ، اولیٰ، پاکیزہ ہیں۔ ان کے دلوں سے کوئی سوال نکلے، آسمانوں سے جواب نہ آئے، یہ ہو نہیں سکتا۔ اللہ نے آسمانوں سے جبریل کو کہا، میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ اس کا غلام کھڑا کچھ پوچھ رہا ہے، جاؤ میرا جواب آسمانوں سے لے کے چلے جاؤ۔ محمد کریم اور آپ کے غلام سیدنا ثوبان کے درمیان یہ گفتگو جاری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیات بینات نازل فرما دی، من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اور محمد کے جانثارو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فکر نہ کرو، غم نہ کرو، یہ دنیا میں بھی تمہارے نصیبے میں رفاقت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھی جا چکی ہے، اور جنتوں میں بھی تم اگر رفیق ہوگے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق ہوگے۔ لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے؟ من یطع اللہ والرسول، من یطع اللہ والرسول، من یطع اللہ والرسول، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، اللہ اس کے نصیبے میں ان اعلیٰ علیین کی اور سب سے بڑھ کر نبیین کی رفاقت کو لکھ دے گا۔ وہ تو صحابہ تھے میرے بھائیوں، وہ تو صحابہ تھے جن کے نصیبے میں اللہ نے دنیا میں بھی رسول اللہ کی رفاقت کو لکھ دیا۔ میں اپنی اس تمہیدی گفتگو کے فوراً بعد چند باتیں مختصر سے وقت میں اپنے اور آپ کے لیے دعوت فکر دینا چاہوں گا۔ ان کے تو نصیبے کھل گئے، بھاگ جاگ گئے، دنیا میں بھی رسول اللہ کے رفیق، آج قبروں میں بھی رسول اللہ کے رفیق، جنتوں میں بھی رسول اللہ کے رفیق۔ لیکن آپ سے سوال کرنا چاہوں گا، کیا ہمارے دل میں یہ تڑپ نہیں جاگتی؟ کیا ہمارے دل میں یہ شوق اجاگر نہیں ہوتا؟ کہیں ہمارے دل میں یہ خواہش بیدار نہیں ہوتی؟ اللہ 15ویں صدی میں آئے، لیکن یہ تو ہے، اللہ کہیں ہمیں کل جنت میں آقا کے قدموں میں جگہ عنایت کر دے، ہمیں بھی ان کی رفاقت جنتوں میں نصیب کر دے۔ کیا ایسا کوئی ممکن ہے؟ ایسا کچھ ہو سکتا ہے؟ آئیے چند باتیں آپ کے سامنے رکھ کے رخصت اور اجازت چاہوں گا، اشارتاً گفتگو کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کا سب سے پہلا کلیہ، طریقہ، سبب، ذریعہ وہ کیا ہے؟ من یطع اللہ والرسول۔ میرے بھائیو آؤ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کیجئے، فرما برداری کیجئے، ہمتن گوش ہو کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما بردار ہو کے آپ کی حدیث پر، آپ کی سنت پر، آپ کی تعلیمات پر، آپ کے طریقے پر عمل پیرا ہو جائیے۔ اللہ اپنا وعدہ پورا کریں گے، مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، اللہ انشاءاللہ اپنے رسول کا ساتھ نصیب کریں گے۔ اور آج کا یہ اجتماع، اس میں یہ پیغام دینا چاہوں گا، سب سے پہلے اپنے آپ کو مخاطب کر کے، پھر اپنے بھائیوں کو، آئیے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا جذبہ پہلے بھی موجود تھا، لیکن آج اس کا تڑکا ساتھ جوڑیں۔ اللہ تیری اور تیرے رسول کی اطاعت کرتے تھے، اگر کمی تھی آج کے بعد بڑھا دیں گے، کیونکہ دل میں چاہت اور تمنا اور خواہش یہ ہے، اللہ اپنے محبوب کا ساتھ نصیب فرما۔ بآواز بلند کہہ دیجئے، اللہ یہ اطاعت پہلے سے بڑھ کے کریں گے، کیونکہ اللہ اس کے بدلے میں جنت میں تیرے رسول کا، تیرے محبوب کا ساتھ چاہیے۔ بآواز بلند آمین کہہ دیجئے، اللہ جنت میں تیرے محبوب کا ساتھ اور رفاقت چاہیے۔ اور چند باتیں اور کر دوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، من احیا سنتی فقد احبنی ومن احبنی فکان معی فی الجنہ۔ ایک اور روایت میں فرمایا، من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی فکان معی فی الجنہ۔ جو اللہ کے رسول کی سنتوں کی اشاعت کرے، اس کو زندہ کرے، اس پر عمل کرے، یا اللہ کے رسول کی سنتوں پر عمل کر کے اس سے محبت کا اظہار کرے، اللہ کے رسول نے فرمایا فکان معی فی الجنہ، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ آئیے اللہ کے رسول کی سنتوں پر عمل کا جذبہ پہلے سے بڑھا دیجئے، اس شوق کو پیدا کر کے کہ اس کے بدلے میں اللہ جنت میں اپنے محبوب کی رفاقت نصیب فرمائیں گے۔ آگے چلیے، ترمذی کی روایت ہے، سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان اولی الناس بی یوم القیامہ اکثرهم علی الصلاۃ۔ اور لوگوں، کل جنت میں کثرت سے میرے ساتھ وہ لوگ ہوں گے جو میرے اوپر کثرت سے درود و سلام پڑھنے والے ہوں گے۔ اللہ کے فضل و احسان سے ہر جمعہ میں کثرت سے درود و سلام پڑھنے والے اہل توحید، ہر وقت کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی ترغیب دینے والے اہل حدیث اور اہل توحید، آئیے اپنی مجلسوں کو ضائع نہ کیا کیجئے۔ ہر وہ مجلس،
ہمارے لیے حسرت و یاس کا سبب ہوگی جس مجلس میں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا بھول گئے، حالانکہ ہم جنت میں بھی پہنچ جائیں گے۔ ہم ان مجلسوں پہ حسرت کریں گے کہ کاش اس مجلس میں، اس وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھ لیا ہوتا۔ من نسی الصلاۃ، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے اب بھول گیا، فرمایا وہ جنت کا رستہ بھول گیا۔ اور پھر درود و سلام سے کتنی برکھا برستی ہے۔ من صلی علیہ مرہ صلی اللہ علیہ عشرہ، جو اللہ کے رسول پہ ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ اپنی 10 رحمتیں اس پہ نازل فرماتا ہے۔ آؤ دکھی ہو، مصیبتوں کا شکار ہو، پریشان ہو، آزمائشوں سے دوچار ہو، آؤ اللہ کے رسول پر درود و سلام کی بچھار کرو، کثرت سے پڑھا کرو، ہر وقت پڑھا کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا بحیثیت امتی ہم پر آقا کا حق بھی ہے اور قرض بھی ہے۔ ہم ایک دوسرے کی چغلیاں کرتے رہتے ہیں، غیبتیں کرتے رہتے ہیں، برائیاں کرتے رہتے ہیں۔ کتنا ہی اچھا ہو ہم اس ہر مجلس کو اللہ آقا کے اوپر درود و سلام کے ساتھ سجائیں، اور ہر نیکی بڑی اعلیٰ، ہر نیکی بڑی اونچی، ہر نیکی کی قدر اللہ کے ہاں موجود، اس کا اجر موجود۔ لیکن اس نیکی کا کیا کہوں، ہر نیکی اپنی جگہ بہترین، لیکن یہ وہ عمل ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام بھیجو۔ ہم کتنا درود و سلام پڑھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر؟ آئیے اللہ ہمیں اس کی توفیق دے۔ بے شمار اجر ہیں، موضوع نہیں ہے، ایک اجر یاد رکھ لیں، کثرت سے درود و سلام پڑھیے، اللہ جنت میں آقا کی ہمیں رفاقت نصیب فرمائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک صحابی ہے، ساری رات اللہ غالباً حضرت ابی بن کعب صلی اللہ جناب آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری رات خدمت کرتے ہیں، یا حضرت ربیعہ ہے، ساری رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول بڑے خوش ہوئے، صبح پوچھا مانگ کیا مانگتا ہے؟ جس طرح کوئی بزرگ اپنے کسی برخودار کی، کسی نوجوان کی، اپنے کسی بیٹے کی، عزیز کی خدمت پہ خوش ہو کے کہتا ہے کہا مانگو، کیا مانگتے ہو؟ کوئی دنیا کی چیز ہے، کوئی ضرورت ہے، کوئی طلب ہے، کوئی حاجت ہے، پوچھو، میں دینا چاہتا ہوں۔ مانگا بھی تو کیا مانگا، کیونکہ یہ کلمہ ہی اس وقت پڑھ کے آئے تھے جب جاؤ جلال کو خیر آباد کہا، جب دنیا کی جاؤ حشمت کو خیر آباد کہا، جب دنیا کی لالچوں کو خیر آباد کہہ کے محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے دنیا مانگ کیسے سکتے تھے؟ مانگا بھی تو کیا مانگا، کہا انی اسألک مرافق یا رسول اللہ فی الجنہ، اللہ کے رسول جنت میں آپ کا ساتھ مانگتا ہوں۔ اللہ ہمیں بھی یہ شوق عطا کر دے، اللہ ہمیں بھی آپ کی رفاقت، ہمیں بھی رسول اللہ کی رفاقت کا، جنت میں حصول کا شوق عطا کر دے۔ اللہ کے رسول نے کہا فَإِنِّي عَلَىٰ نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، اے میرے جانثار اگر اپنے اس طلب میں سچا ہے، کثرت سے سجدے کیا کر، کثرت سے نفل پڑھا کر، اللہ تیری اس مانگ کو، تیری اس چاہت کو، تیری اس طلب کو، تیری اس حاجت کو پورا کر دے گا، تیرے سجدوں کے بدلے میں جنت میں تجھے میرا ساتھ نصیب کر دے گا۔ اللہ ہمیں بھی نصیب فرما۔ اور آئیے ایک اور بات کر کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک روز ہم اللہ کے رسول کے پاس بیٹھے تھے، ایک بدو عرابی آتا ہے، کہنے لگا اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ کیا تیرے پاس، تیری جھولی میں قیامت کے لیے تیاری کرنے کے لیے کیا ہے؟ کہنے لگا اللہ کے رسول کچھ نہیں جے پلے، شاید فرائض کی ادائیگی ہے، اس کے سوا پلے کچھ نہیں ہے، لیکن ایک بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، مجھے اللہ سے بڑی محبت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انت مع من احببت، اے سوال کرنے والے اگر تو محبت میں سچا ہے، محبت کے معیار بتا چکا، من حب سنتی فقد حبنی، اور اطاعت رسول وہ معیار دیکھ لیجئے، فرمایا تو اگر اپنی محبت کے معیار میں سچا ہے تو پھر خوش ہو جا، انت مع من احببت، جن سے تو محبت کرتا ہے اللہ کل جنت میں تجھے انہی کا ساتھ نصیب کرے گا۔ اور پھر حضرت انس فرماتے ہیں جب سے میں نے رسول اللہ کی زبان سے یہ سنا جس سے محبت ہو اس کا ساتھ مل کے رہتا ہے، کہتے ہیں میں پھر مدینے کی گلیوں میں پکار پکار کے کہتا تھا اور لوگوں سن لو
مجھے انس کو محبت ہے تو اللہ سے ہے، مجھے محبت ہے تو اللہ کے رسول سے ہے، مجھے محبت ہے تو ابو بکر سے ہے، مجھے محبت ہے تو عمر فاروق سے ہے، اور کہتے ہیں مجھے امید ہے یہ محبت مجھے ان کا ساتھ نصیب کرے گی، بے شک میرے اعمال ان جیسے نہ ہو۔ اللہ ہمیں بھی ان سے سچی محبت نصیب فرما، اللہ ہمیں رسول اللہ کی سچی محبت نصیب فرما، ہمیں ان اصحاب کی سچی محبت نصیب فرما۔ اسی کے ساتھ ساتھ چند عمل ضرور کر لیں، وہ یتیم بچے جن کے سر پہ باپ کی شفقت نہیں ہے، باپ کا سایہ نہیں ہے، ان کے سر پہ باپ بن کے شفقت کا ہاتھ تم رکھ دو۔ اللہ جنت میں بزبان نبوت بشارت دے چکے، جو کفالت یتیم کرے گا جنت میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت ایسے میسر ہوگی جیسے یہ 2 انگلیاں برابر ہیں۔ جو بیٹیوں کا باپ ہے ان کی اچھی پرورش کرے، ان کو تعلیم و تربیت دے، جوان ہو جائے، اچھا گھر دے کے رخصت کر دے، اللہ کے رسول نے فرمایا یہ 2 انگلیاں جیسے برابر ہے، ایسا خوش نصیب باپ میرے ساتھ جنت میں ایسے ہوگا۔ اور وہ بھائی جو باپ کی جانشینی میں اپنی بہنوں کے ساتھ یہی معاملہ کرتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں برابر ہیں۔ لیکن دعوت فکر، آخری بات، آخری کلام، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ماں باپ رخصت ہوئے دنیا سے، ہم بہنوں سے کہتے ہیں میرے گھر اگر آنا ہے تو آج کے بعد میرے گھر آنا چاہتی ہو، میرا مکھڑا دیکھنا چاہتی ہو، مجھ سے ملنا چاہتی ہو تو باپ کی جائیداد سے دستبرداری کے دستخط کر دو اسٹامپ پہ، پھر میرا چہرہ دیکھ سکو گی۔ ہم بہنوں سے یہ سلوک کرتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، اب یہ معاملہ تمہارے پاس ہے، اب یہ فیصلہ تمہارے پاس ہے کہ بہنوں سے باپ کی جائیداد چھین کر، حق غصب کر کے جہنم کے راستے پہ جانا چاہتے ہو، یا رسول اللہ کی زبان سے بشارت کے الفاظ سن کر بہنوں کا حق دے کے، ان کی تعلیم و تربیت کر کے، باپ کی وراثت سے پورا حق ادا کر کے، ان سے محبت کا حق ادا کر کے جنت میں رسول اللہ کا ساتھ پانا چاہتے ہو؟ انہی الفاظ پہ اکتفا کروں گا۔ اللہ ہمیں حقیقی معنوں میں رسول اللہ سے محبت کی توفیق نصیب فرما، آپ کی سیرت پہ چلنے کی توفیق نصیب فرما، آپ کی سنتوں سے پیار اور محبت نصیب فرما۔ اور اللہ آخر پہ یہی سوال ہے، جس طرح صحابہ تیرے رسول اللہ، تیرے رسول کے، تیرے محبوب کے جنت میں رفیق ہیں، اللہ یہ رفاقت ہمیں بھی نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔